بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پہاڑ اور صحرا یہ اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں، بہت سی مخلوقات کا مسکن بھی ہیں۔ کبھی سردیوں کی راتوں میں پہاڑ میں گاڑی روک کر گاڑی سے نیچے اتر کر اس خاموشی کو محسوس کریں، آپ کو لگے گا کہ ابھی یہاں چہل پہل تھی اور آپ کے آ جانے سے رک گئی ہے، جیسے سب خاموش ہو گئے ہوں اور آپ کے جانے کے منتظر ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد جیسے سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ کبھی گرمیوں کی چاندنی راتوں میں صحرا میں جائیں، وہاں پڑاؤ کریں۔ رات کے کسی پہر آپ کو لوگوں کے بولنے کی آواز یا زیورات، لوہے کی آواز، زردے کی خوشبو یا کچھ عجیب سا احساس، ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو لازمی ملے گا۔ ویسے یہ سب کچھ آپ ان میں رسک پر کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ساتھ اس عملیات کی فیلڈ میں آنے سے بھی پہلے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلیے واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں خیبر کار لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، شہر کے ساتھ صحرا میں چل رہے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنے 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس تھا۔ ناشتے اور چائے سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا، دسمبر کی بے موسمی بارش نے خنکی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے اس علاقے کا نام جام صحرا تھا۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا کہ راستہ تو معلوم نہیں، مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ ہی جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جام صحرا میں ہوت بلوچ پنو سسی پنو کی اولاد رہتی ہے اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہیں، جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جام صحرا شہر سے تقریباً 50 میل دور بالکل ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھائے ہیٹر کی گرم ہوا سے محفوظ ہوتے ہم خشک گپوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کچھ درخت یا آبادی نہ تھی۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پہ موجود آرمی کے جوان نے ہمیں روک لیا اور اس نے برستی بارش اور موسم میں ادھر ادھر جانے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے اور سویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جام صحرا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جام صحرا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بعد بائیں سائڈ پر ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جام صحرا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کے بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جام صحرا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے ہی جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتیلا اور کچا راستہ ہے، کیا گاڑی آسانی سے یہ راستہ طے کر لے گی؟ جعفر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہو ہی، جہاں رک جائے کہ تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ میں سفر جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر مڑیں۔ اس ویرانے اور اس موسم میں کہ انسان تو دور کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کس سے صحیح سمت پوچھیں؟ بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اسی سمت لگا دیتے۔ بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین پختہ سڑک سے بھی زیادہ ہموار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ گاڑی کی اسپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔
جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پر 3 رینڈیر آئیں گے، پھر جامسرا گاؤں آئے گا۔ آپ میں سے جو لوگ ریتیلے علاقہ سفر کر چکے ہیں وہ رینڈیر خطے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی 100 میٹر تک بھی بعض اوقات تک پھیلی ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ جہاز بھی وہاں اتار دے تو نہیں ٹوٹتی۔ ہم دوسرے رینڈیر کراس کر چکے تھے اور بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے، سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سمت مڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں سمت موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی۔ بازار میں دکانیں کھلی تھیں مگر بارش کی وجہ سے کوئی گراہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔ دکان سادہ سی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کر جعفر نے کہا، چاچا یہ جامسرا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا کہ نہیں، وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آگے ہے۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں رکنے پہ پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی ہی کی ہیں اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے ہیں اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئی۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا، یار رک کر چائے پی لیتے۔ جعفر نے کہا، بس منزل پاس ہی ہے، وہیں پئیں گے۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہیں بازار اور دکانیں پھر آ گئیں جو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ ہم حیران تھے اور جعفر ہنس پڑا اور بولا کہ لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے، اور اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا کہ یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پہ پہنچ کے جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی کہ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر پھر واپس وہیں بازار میں آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پہ غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کے اچھے طریقے سے ایک ہی بار کیوں نہ راستہ سمجھ لیں۔ جعفر نے گاڑی اسی دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنا کام میں مصروف جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراہٹ سے سلام کا جواب دے کر کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر لگا کر تم واپس آ گئے ہو، اس لیے اشارہ کر دیا تھا، مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلا، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہوگا، تو آپ راستہ سمجھا دیں۔ وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ وہ بولا، جا رہا ہے مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپس گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر جو موجود ٹیلے کے سامنے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستے پر ہو لیے۔ آگے رنڈیر شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے گھروں پر مشتمل جامسرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جامسرا پہنچ ہی گئے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھوپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔
تھوڑی دیر بعد ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جامسرا والے بہت مہمان نواز تھے، کافی لوگ ہمیں آ کر ملے بھی۔ ہمیں اونٹ کے گوشت کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ وہ چائے نہیں پیتے، اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت گپیں لگائی گئیں، عصر ہونے والی تھی۔ ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رہے گی، سب بہت اچھا تھا مگر چائے نہیں ملی۔ آج کی چائے ادھار رہے گی، مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے وہاں سے تو لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی باتیں سن کر یوسف خان نے کہا، کون سا بازار؟ میں نے کہا، جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے ہی رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان نے بولا، نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا، ایک دکان بھی نہیں، سنسان جگہ ہے وہ، بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری آسیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف خان کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے رہے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جامسرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا، بازار سے چائے پی کر ہی جاؤں گا میں آگے۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر تھے۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند ہو گئی۔ میں حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے رک کر ہی میں نے خود یہاں سے دکاندار سے بات کی تھی اور دکانیں بھی دیکھی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ نواز نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائٹ پر باہر سڑک کے سامنے ٹیلے پر ایک سفید کپڑا بچھا تھا اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کر واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پچھلے شیشے پہ دھند بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر صاف دکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، رنڈیر کیسے گزری، کب ریتیلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصہ یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس واقعے کی حد تک یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن بعد جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھایا اور چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جامسرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔